السلام علیکم مولانا صاحب. السلام علیکم ابو ذر. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام مولانا صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. ایک باواز ہے بڑے اللہم صلی محمد ابو ذر سے درخواست کریں گے کہ وہ سلام پڑھیں. ابو ذر جی. باواز ہے بڑے اللہم صلی علی محمد. بہت شکریہ. سلام کے صرف 3-4 بند پیش کروں گا انشاءاللہ. آؤ رولے شہ کر بلا کو، آؤ رولے شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. آؤ رولے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے. آؤ رولے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. اور جب جلے ہوں گے خیمے غرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے غرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے. آؤ رولے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. آؤ رولے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. اور بہر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر. ارے بہر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر. آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے. آؤ رولے شہ کربلا کو، آؤ رولے
شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. اور کربلا میں جو جائے گی زینب کیا بتائے گی بھائی کو زینب. ارے کربلا میں جو جائے گی زینب کیا بتائے گی بھائی کو زینب. چھٹ کے زندان سے جو آ رہے ہیں, چھٹ کے زندان سے جو آ رہے ہیں, ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے. آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے. آؤ رو لیں شہ کربلا کو. آخری شعر ہے. جب مدینے میں جائے گی زینب کیا بتائے گی صغرا کو زینب. وہ نشان رسن بازووں پر, وہ نشان رسن بازووں پر نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے. آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے. آؤ رو لیں شہ کربلا کو. محمد اور محمد صلی اللہ محمد. شکریہ آپ کا ابو ذر. اب ہم برادر شمیم رضی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ مرثیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بارگاہ فاطمہ وقت کے امام کو پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آج تمام امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی شان میں مرثیہ اور سلام پڑھیں گے. پروردگار اس خلیل کی عبادت کو قبول فرما لے اور وطن میں. آج تمام کلام جو ہے وہ ہمارے مرحوم جناب ذیشان درگاہبادی صاحب کے کلام سے سہارا لیتے ہوئے بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں گے. ثواب بھی دیگا محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قبلہ عقیدہ تا حبیب جان سار ہے کرے قلب کو مروت تا حبیب جان سار و حامی دینوں
شریعت کا حبیب جان سا پیروے ماتا حبیب جانتا قبلہ لے عقیدت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد وآل محمد. سلام کے چند شعر انشاءاللہ مرثیہ. نماز عشق کی جو آبرو سماتے ہیں وہ اپنے چہرے کے خون کو وضو سماتے ہیں. نماز کی ارے رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل جو ٹپ کے آنکھ سے اس کو لہو سمجھتے ہیں. نماز عشق کی ارے نکل کے آنکھوں سے جاتا ہے کس طرح سیلاب. یہ بات وہ ہے کہ جس کو سمجھتے ہیں. نماز کی اور غم حسین میں ہوتا ہے جب گرے بان ارے ہم اس کو چاہ کے جگر کا رسول سمجھتے ہیں. نماز عشق کی وہ جس کو کہتے ہیں سب حر نے راستہ روکا ہم اس کو راستے کی جو سمجھتے ہیں. نماز کی اور علی کی باتوں کو سرکار کہتے ہیں قرآن اور حضور بھائی کی ہر گفتگو سمجھتے
جانتے ہیں نماز عید ارے جہاں حسین کا خون ہے وہیں حبیب و جان کا خون ارے رسول پاک ہر ایک رنگ گو سمجھتے ہیں نماز عشق کی ثواب محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ شمیم بھائی. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاصل کہاں زمانے کو عرفان کربلا ارے افلاک سے بلند ہے ایوان کربلا یکتا روزگار تھے شیران کربلا اور شاہوں کا افتخار تھے غلامان کربلا شاہوں کا افتخار تھے غلامان کربلا اور پہچانتے دین خدا کے مزاج کو قدموں سے اپنے روند گئے تخت و تاج کو قدموں سے اپنے روند گئے تخت و تاج کو وابستہ ہر گھڑی رہے شائع امم کے ساتھ اور دم بھر نہ رہتا کہ کبھی اہل ستم کے ساتھ محکم کچھ ایسا رشتہ تھا بیت حرم کے ساتھ اور باقی رکھا غلامی کو اس گھر کی دم کے ساتھ اور باقی رکھا غلامی کو اس گھر کی دم کے ساتھ ارے انسان کو بندگی کا قرینہ سکھا گئے مر کر رہے نجات میں جینا سکھا گئے مر کر رہے نجات میں جینا سکھا گئے میدان جنگ میں تھی وہ کردار کی بات اور دیکھو جسے وہ دل بھرے زہرا پہ نثار کرتے تیرا حق میں اس طرح کارزار اور قسمت میں شاہ دین کے بنے فقر روزگار اور یوں سرفراز کر دیا لفظ غلام کو آنے لگا امام بھی
ان کو سلام کو آنے لگا ایمان بھی، ان کو سلام کو وہ جون باوفا جو حبشی غلام تھا، وہ صفحہ حیات کا نقش دو عام تھا، یوں جانو دل سے فدیہ شاعر نام تھا، اور گزرے تیر روز مگر تشنا گام تھا، گزرے تیر روز مگر تشنا گام تھا، اور یوں چاہتا تھا فاطمہ کے نورین کو بیتاب تھا کہ کیسے بچا کہ حسین کو، بیتاب تھا کہ کیسے بچا لے حسین کو، ارے بھیجوں تو کیسے بھیجوں گھومے کارزار کو، ارے آتا نہیں قرار دل بے قرار کو، کہ دیکھتا ہوں اپنے ہر ایک جانثار کو، دیکھتا ہوں مرضی پروردگار کو، اور مرنے کا جانداروں کے صدمہ کمال ہے، شرمندہ صاحب سے آج محمد کا لال ہے، شرمندہ صاحب سے آج محمد کا لال ہے، حاصل کہاں زمانے کو عرفان کربلا، محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ بھائی، آپ کو بہت شکریہ، اللہ قبول کرے۔ اب میں مولانا سید محمد عسکری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مجلس سے خطاب کریں، مولانا کی صحت سلام کے درازی عمر کے لیے ایک بلند تر سوال سلام صلی اللہ محمد آل محمد عجل فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله،
اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام انا ادعوکم الى کتاب اللہ وسنت رسولہ ان السنۃ قد امیتت وان البدعۃ قد احییت ان تسمعوا قولی وتطیعوا امری اہدکم سبیل الرشاد۔ عزیزان گرامی، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس وقت محمد وعلی محمد اپنا وطن چھوڑا، نانا کا مزار چھوڑا، ماں کی قبر کو چھوڑا، مدینے سے مکے اور مکے سے کوفے کی طرف اور پھر کربلا کی جانب آپ نے سفر اختیار کیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس تحریک کے نتیجے میں کتنی عظیم قربانیاں حسین کو پیش کرنی پڑے گی۔ اس علم و یقین کے باوجود امام حسین نے اس تحریک کا آغاز کیا۔ امام حسین قدم قدم پر اپنی اس تحریک کا مقصد بیان کرتے جا رہے ہیں، کہیں فیس ٹو فیس گفتگو کے ذریعے، کہیں خطبوں کے ذریعے اور کہیں خطوط کے ذریعے۔ امام حسین نے ایک خط بصرے والوں کے نام لکھا ہے۔ اس خط میں امام حسین فرماتے ہیں کہ انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں نے جو کربلا کا سفر اختیار کیا ہے، میں نے جو تحریک آغاز کی ہے جو قربانیوں سے لبریز ہے، اس تحریک کا مقصد تمہیں اپنی طرف دعوت دینا نہیں، اس تحریک کا مقصد اپنی ذات کو پیش کرنا، اپنی ذات کو بڑھاوا دینا نہیں ہے، میں تمہیں اپنی طرف نہیں بلا رہا ہوں۔ انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کی طرف بلا رہا ہوں۔ جو ہماری طرف آنا چاہتا ہے، جو ہم سے ہمارے دامن سے وابستہ ہونا چاہتا ہے، وہ صرف حسینی نہیں بن سکتا ہے، بلکہ جو حسینی بنے گا وہ قرآنی بنے گا، وہ محمدی بنے گا، وہ خدا کا بندہ بنے گا۔ حسین تمہیں اپنے سے وابستہ کرنے کے لیے نہیں بلا رہا۔ انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، ہماری طرف آنے کا مطلب قرآنی تعلیمات کی طرف آگے بڑھنا ہے، ہماری طرف آنے کا مطلب سنت رسول خدا کو گلے سے لگانا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ کیا ضرورت پیش آ گئی امام حسین کو کتاب خدا اور سنت رسول خدا کی طرف دعوت دینے کی؟ کیا لوگوں کے درمیان کتاب خدا موجود نہ تھی؟ کیا لوگوں کے درمیان سنت رسول خدا کا وجود نہ تھا؟ نہیں، کتاب خدا بھی موجود تھی، سنت رسول خدا بھی موجود تھی، مگر صرف اس کی شکل رہ گئی۔ سنت رسول خدا کو مردہ بنا دیا گیا تھا۔ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ، یہ بصرے والو، حالات یہ ہیں کہ سنت رسول خدا جسے حرز جاں بنانا چاہیے تھا مسلمانوں کو، آج اسے قدموں تلے روندا جا رہا ہے، اسے دفن کر دیا گیا ہے۔ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ اُحْيِیَتْ، تو وہ بدعت جسے رسول خدا نے مٹا دیا تھا، جس سے مسلمانوں کو کوسوں دور رہنا چاہیے تھا، آج مسلمان اسی کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں، بدعتوں کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ اس لیے میں تمہیں دعوت دینے کے لیے نکلا ہوں، اس دعوت کی اتنی بڑی قربانی بھی دے رہا ہوں۔ انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ ان تسمعوا قولی، اگر تم ہماری بات پہ کان دھرو گے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو گے، وتطیعوا امری، سننے پر اکتفا نہیں کرو گے بلکہ ہمارے اوامر و فرمان کی اطاعت بھی کرو گے۔
اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں ترقی کے راستے پر گامزن کروں گا۔ ترقی جو ہر انسان کی فطری خواہش ہے، اس ترقی سے تمہیں ہمکنار کر۔ عزیزو، قرآن مجید نے ترقی کا جو معیار بیان کیا، ترقی کے لیے جو کسوٹی دی ہے، ترقی کی جو پہچان دی ہے، ترقی کا جو راز بتایا ہے پروردگار نے 11 قسمیں کھانے کے بعد، وہ یہ ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے گا وہی ترقی یافتہ ہوں گے، وہی کامیاب ہوں گے، اور جن لوگوں نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، اپنے نفس کو آلودہ کر لیا، وہی پسماندہ ہے، وہی شکست خوردہ ہے، وہی ناکام ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ تزکیہ یعنی نفس کو یاد خدا سے آشنا کرنا، نفس کو یاد خدا سے معمور بنا دینا، اور اسے گناہوں سے دور رکھنا، یہ ہے تزکیہ نفس۔ عزیزو، تزکیے کا یہ عمل اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ تزکیہ ترقی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے، لیکن یہ عمل اتنا آسان بھی نہیں ہے، مشکل عمل ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے اس مشکل عمل کے دوران ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے اس کٹھن سفر میں، اس مشکل عمل میں اللہ نے ہماری معاونت کے لیے انبیاء بھیجے۔ 1,24,000 انبیاء ہماری معاونت کے لیے آئے، اس سفر ارتقاء میں ہمارا سہارا بننے کے لیے، ہمیں سہارا دینے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً یہ احسان ہے اللہ کا مومنوں پر، احسان ہے اللہ کا مومنوں پر۔ وہ اللہ احسان جتا رہا ہے جس نے بے شمار نعمتیں دی مگر کہیں احسان نہیں جتایا۔ تو اللہ نے ایک سے ایک نعمت ہمیں عطا کی ہے، دیکھنے کی نعمت، سننے کی نعمت، بولنے کی نعمت، عقل کی نعمت، ہوا کی نعمت، پانی کی نعمت، آکسیجن کی نعمت، کتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں کہ تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور ہر نعمت اتنی قیمتی جس کی قیمت انسان معین ہی نہیں کر سکتا، مگر کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ پورا قرآن اٹھ کے دیکھ لیجیے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ یہ ہمارا احسان کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی، ہمارا احسان کہ ہم نے تمہیں پانی دیا، یہ ہمارا احسان کہ ہم نے تمہیں آکسیجن عطا، کہیں کچھ نہیں ہے۔ جبکہ ان میں سے ہر نعمت اتنی قیمتی کہ ایک نعمت بھی اگر ہم سے چھن جائے زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ ہاں، اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ ضرور کیا، سورہ رحمان میں نعمتوں کا تذکرہ کیا، سورہ واقعہ میں نعمتوں کا تذکرہ کیا، مختلف آیات میں اس کا ذکر ہے، مگر کہیں احسان نہیں جتایا اللہ نے۔ لیکن جب یہ نعمت دی ہے، تزکیے کی راہ میں معاون جب فراہم کیا تو اللہ نے احسان دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ کب احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ رسول کس لیے آیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کرتا، ویزکیہم، اور ان کے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں خدا سے آشنا کراتا ہے، انہیں گناہوں کی سنگینیوں سے واقف کراتا ہے، گناہوں کے ذریعے جو مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں انسان کی ترقی کی راہ میں، اس سے انہیں آشنا کرتا ہے۔ یزکیہم،
ان کے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اسی تزکیہ نفس کی خاطر کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ حیران تھے، حیرت زدہ تھے، کس طرح سے خدا کی یاد سے اپنے کو آشنا کریں، کس طرح سے خدا کی یاد کو اپنے دل میں دیں کہ کوئی قدم حکم خدا کے خلاف نہ ہو، ہر لمحہ وہ خدا کو یاد رکھ سکیں، کس طرح سے وہ اپنے نفس کو گناہ کی بلا اور آفت سے بچا سکیں۔ وہ نہیں جانتے تھے، لیکن اس نبی نے آ کر کے انہیں سہارا دیا۔ اس مشکل سفر میں، اس سفر ارتقاء میں اللہ نے جو معاون ہمیں بھیجے انبیاء کے نام سے، انہوں نے آنے کے بعد ہمارے نفس کے تزکیے میں ہماری مدد کس طرح سے کی، ہمارے نفس کے تزکیے کے لیے کیا راستہ انہوں نے چنا۔ وہ راستہ جو انبیاء نے چنا وہ راستہ مکارم اخلاق کا راستہ۔ مکارم اخلاق کے ذریعے انہوں نے ہمارے دلوں کو یاد خدا سے معمور کیا اور ہمیں گناہوں سے بچایا۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انی بعثت بمکارم الاخلاق و محاسنہ، اللہ نے ہمیں مکارم اخلاق اور محاسن اخلاق دے کر کے بھیجا ہے۔ مکارم اخلاق اور محاسن اخلاق سے اللہ نے ہمیں آراستہ کر کے بھیجا ہے۔ مکارم اخلاق کیا ہیں؟ وہ مکارم اخلاق کیا ہیں جسے لے کر کے پیغمبر آئے ہیں؟ کاہے کے لیے لے کر کے آئے ہیں پیغمبر؟ تاکہ ہم مکارم اخلاق کے ذریعے اپنے نفسوں کا تزکیہ کر سکیں، وہ نفس کا تزکیہ جس کے بغیر ہماری ترقی ممکن نہیں، جس کے بغیر ہماری وہ دیرینہ اور فطری خواہش پائے تکمیل کو پہنچ نہیں سکتی ہے۔ انی بعثت بمکارم الاخلاق و محاسنہا، کیا ہے وہ مکارم اخلاق، کیا ہیں وہ محاسن اخلاق؟ امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی تشریح ان لفظوں میں فرماتے ہیں کہ خص رسول اللہ بمکارم الاخلاق، اللہ نے رسول اکرم کی خصوصیت جو قرار دی ہے وہ مکارم اخلاق۔ فامتحنوا انفسکم، اللہ نے رسول کو بھیجا تمہاری معاونت کے لیے، تزکیہ نفس میں تمہیں سہارا دینے کے لیے۔ حضور اکرم نے تمہارے نفس کے تزکیے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ مکارم اخلاق ہیں۔ یہ خصوصیت ہے پیغمبر کی کہ وہ مکارم اخلاق لے کر کے آئے۔ فامتحنوا انفسکم، اب اپنے کو پرکھو، اپنے کو آزماؤ، جانچو اپنے کو، دیکھو کہ تمہارے اندر وہ مکارم اخلاق پیدا ہوئے کہ نہیں۔ کیونکہ اگر مکارم اخلاق پیدا ہو گئے تو ضمانت ہے تزکیہ نفس کی، لیکن اگر وہ مکارم اخلاق پیدا نہ ہو سکے تو ابھی تزکیہ نفس سے کوسوں دور۔ فامتحنوا انفسکم، اپنے کو پرکھو، دوسروں کو نہیں۔ ہمارے ہاں مشکل یہی ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو پرکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوسروں کا ایمان تولتے ہیں، دوسروں کی ولایت تولتے ہیں، دوسروں کی محبت اہل بیت تولتے ہیں، دوسروں کا تشیع تولتے ہیں، نہ کبھی اپنا تشیع، نہ کبھی اپنی محبت، نہ کبھی اپنی ولایت، نہ کبھی اپنا ایمان، نہ کبھی اپنا اخلاق۔ اپنا حساب کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اسلام بار بار تاکید کرتا ہے کہ اپنے کو پرکھو، دوسروں کو نہیں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ قیامت میں تمہارا حساب لیا جائے دنیا میں اپنا حساب کر لو، کیونکہ کوئی قیامت میں جب حساب ہوگا تو وہاں تلافی کی گنجائش نہیں ہوگی، لیکن دنیا میں اگر اپنا حساب کر لیا تو تلافی کی گنجائش ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی کمی ہے، کمی کو برطرف کر سکتے ہیں، کمی کو برطرف کرنے کا راستہ ہے نا موجود۔ کتنے ہی گناہوں میں آلودہ ہو جائیں پھر بھی اپنے کو پاک و پاکیزہ بنانے کا راستہ موجود ہے۔ اللہ نے راستہ کہیں بند نہیں کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ خص رسول اللہ بمکارم الاخلاق، اللہ نے اپنے رسول کو مکارم اخلاق سے خصوصیت بخشی ہے۔
وہ تمہارے لیے مکارم اخلاق کی دولت لے کے آئے ہیں، انہوں نے تو پیش کر دیا، انہوں نے راستہ دکھا دیا۔ فَامْتَحِنُوا أَنفُسَكُمْ، ابھی تمہاری باری ہے، تم اپنے نفسوں کو پرکھو جانچو۔ فَإِنْ كَانَتْ فِيكُمْ، جب اپنے نفس کا جائزہ لیا، جو اپنے نفس کا معائنہ کیا، جو اپنے نفس کا موازنہ کیا، تو پتہ چلا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، وہ مکارم اخلاق جو رسول خدا ہمارے نفس کے تزکیے کے لیے لے کر کے آئے تھے، وہ الحمدللہ بدرجہ اتم ہمارے اندر موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں فَاحْمَدُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، تو پہلے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی حمد و ثنا کرو، اس نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم مکارم اخلاق کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ وَارْغَبُوا إِلَيْهِ فِي الزِّيَادَةِ مِنْهَا، حمد خدا کرو، پھر اس کے بعد اللہ سے یہ دعا کرو کہ تمہیں مزید مکارم اخلاق سے آراستہ ہونے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ جو نعمت مکارم اخلاق تمہارے پاس موجود ہے اس میں اور اضافہ ہو، کیونکہ اگر اتنے ہی پر مغرور ہو کر کے بیٹھ گئے، قناعت کر لیا، تو آہستہ آہستہ اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ کسی مرحلے پر پہنچ کر کے اسٹاپ نہیں ہے، بس ہو گیا، اناف نہیں 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 نہیں، مزید اور اضافے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد امام مکارم اخلاق کے کچھ نمونے پیش کرتے ہیں۔ ہم جب پرکھنا چاہیں گے کہ مکارم اخلاق ہمارے اندر ہیں یا نہیں، تو پہلے یہ پتہ تو چلے کہ وہ مکارم اخلاق ہیں کیا، پھر دیکھیں گے کہ وہ ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں اللہ کا شکر ادا کریں گے، مزید اضافے کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہمیں اور اضافہ ہو، اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہے تو توبہ کر کے ان صفات سے اپنے کو آراستہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام چند نمونے یہاں پیش کرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ فَذَكَرَهَا عَشَرَةً، امام نے 10 نمونے پیش کیے ہیں مکارم اخلاق کے سلسلے میں، کہ یہ مکارم اخلاق ہمارے تزکیے نفس کی اساس اور بنیاد ہیں، انہی کے ذریعے ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں، اور نفس کا تزکیہ کر کے وہ اپنی دیرینہ خواہش ترقی پوری کر سکتے ہیں، ترقی یافتہ انسان بن سکتے ہیں، پسماندگی سے نجات پیدا کر سکتے ہیں۔ 10 چیزوں کا امام بیان کرتے سب سے پہلے فرماتے ہیں الیقین، صفت یقین۔ کس چیز پر یقین؟ اللہ پر یقین، اس کی خالقیت پر یقین، اپنے بندے خدا ہونے پر یقین، کہ ہم آزاد ہیں دوسرے انسانوں کے مقابلے میں، لیکن خدا کے تو بندے ہیں، ہم خود سے نہیں پیدا ہو گئے، ایک ہستی ہے جس نے ہمیں لباس وجود عطا کیا، ایک ہستی ہے کہ اس کے اشارے کے بغیر ہم ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتے، ہمارا وجود بھی اس کا رہین منت ہے، ہماری بقا بھی اس کی رہین منت ہے، زندگی کے سارے لوازمات اسی نے ہم عطا کیے۔ اس بات پر یقین، اس بات پر یقین کہ وہ قادر ہے، عاجز نہیں ہے، جب چاہے ہماری گرفت کر سکتا ہے، اس بات پر یقین کہ وہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہم اچھے کام کر رہے ہوتے تب بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم برے کام کر رہے ہوتے تب بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جب دوستوں کے جھرمٹ میں ہوتے ہیں تب بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جب دشمنوں کے نرغے میں گھر جاتے ہیں پھر بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑی صفت ہے کہ انسان کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ سبب بنے گا کہ انسان گناہوں سے بھی دور رہے گا، سبب بنے گا کہ انسان ذکر خدا سے کبھی دور نہیں ہو سکے گا، کبھی خدا کو فراموش نہیں کر سکے گا۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر المیزان جب نجف اشرف سے اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے وطن ایران واپس جا رہے تھے تو اپنے اس استاد کے پاس جس نے ان کو اصول پڑھایا، فقہ پڑھایا، منطق پڑھایا، فلسفہ پڑھایا، عربی ادب پڑھایا، تاریخ پڑھائی، ساری چیزیں جس سے علم حاصل کیا تھا، ان کے پاس آخری علم لینے گئے۔ استاد کے پاس گئے، جا کے عرض کیا کہ استاد میں وطن واپس جا رہا ہوں،
مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دیجئے جو ہمیں زندگی میں ہمیشہ کام آئے۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ نصیحت کرنے والوں کو ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے، جب لوگ نصیحت کو ایک بڑی نعمت تصور کرتے تھے۔ آج کا زمانہ نہیں کہ نصیحت کرنے والوں کو مصیبت سمجھا جاتا ہے۔ جہاں کوئی ناصح نظر آ گیا بھاگ رہے، آ گئے بھائی، آ گئے۔ نہیں، لوگ ڈھونڈتے تھے کوئی نصیحت کرنے والا مل جائے۔ چنانچہ علامہ طباطبائی کی خدمت میں گیا، استاد میں وطن واپس جا رہا ہوں، کوئی نصیحت کر دیجیے۔ استاد نے نصیحت کے عنوان پہ کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، الم یعلم بان اللہ یری، قرآن کی آیت پڑھی، کیا انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کہا محمد حسین طباطبائی اسی آیت کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو کہ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھ رہا ہے کا یقین انسان کو گناہ کے قریب نہیں جانے دے گا۔ آپ نے داستان یوسف و زلیخا قرآن میں بھی پڑھی، علماء سے بھی سنا ہو۔ داستان یوسف اور زلیخا کا نچوڑ یہی ہے نا کہ ایک وہ ہے جو خواہش نفس سے مغلوب ہو کر کے دعوت گناہ دیتی، دوسرا وہ ہے خواہش نفس تو ہے مگر خواہش نفس کا گلا کھوٹ کے اس کی دعوت گناہ کو ٹھکرا دیتا ہے۔ تو کردار قرآن مجید نے پیش کیے۔ کیا وجہ تھی کہ زلیخا نے دعوت گناہ دی، یوسف نے دعوت گناہ قبول نہ کی؟ نہ صرف کہ اپنی طرف سے دعوت نہیں دی، اس کی دعوت کو قبول بھی نہیں کیا، جبکہ بظاہر دعوت کو قبول کرنے کے لیے سارے مادی اسباب فراہم تھے۔ نہ گرفتاری کا خطرہ تھا، نہ بدنامی کا خطرہ تھا، سارے دروازے بند بھی ہو چکے تھے۔ ہم دعوت قبول نہ کرنے کے نتیجے میں بدنامی کا بھی خطرہ ہے، قید و بند کا بھی خطرہ ہے، تشدد کا بھی خطرہ ہے، سختیوں کا بھی خطرہ ہے۔ خواہش نفس اگر زلیخا کے پاس ہے، خواہش نفس یوسف کے پاس بھی ہے۔ قرآن مجید نے دونوں کو ایک لفظ سے یاد کیا ہے، ہمت بہ وہم بہا لولا ان رآ برہان ربہ۔ زلیخا نے یوسف کا ارادہ کیا، یوسف بھی زلیخا سے گناہ کا ارادہ کر بیٹھتے، کیا نہیں، کر بیٹھتے۔ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ پھر معنی کون سی چیز ہوئی؟ خواہش نفس نہیں تھی؟ نہیں، خواہش نفس بھی تھی۔ یوسف بھی جوان ہے، زلیخا بھی جوان ہے، یوسف بھی حسین ہے، زلیخا بھی حسین ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، تنہائی بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ وہ ارادہ کر بیٹھتے مگر کیوں نہیں کیا؟ وہی یقین، لولا ان رآ برہان رب، اگر یوسف نے اپنے پروردگار کے نشانیوں کو دیکھ نہ لیا، دیکھنے سے مراد یہاں پر وہی یقین ہے، چونکہ عربی زبان میں رآ یقین کا معنی بھی دیتا ہے۔ اگر انہیں اپنے پروردگار کے پر یقین نہ ہوتا تو وہ بھی گناہ کا ارادہ کر بیٹھتے۔ اتفاقاً تفاسیر میں جو روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت زلیخا نے یوسف کے ساتھ گناہ کا ارادہ کرنا چاہا، اس سے پہلے وہاں یہ جو ہے بت رکھا ہوا تھا، زلیخا نے اس بت کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا۔ یوسف نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس پہ کپڑا کیوں ڈال دیا؟ کہ آخر بھگوان ہیں، بھگوان دیکھ رہے ہیں نا، بھگوان کے نگاہوں کے سامنے تو گناہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب تک زلیخا نے اپنے بھگوان کو اندھا نہیں بنا دیا، جب تک انہیں اس بات پہ یقین نہیں ہو گیا کہ اب یہ نہیں دیکھ رہے، جب تک زلیخا نے بھی گناہ کی دعوت نہیں دی، وہ بھی اپنے پہ قابو رکھے ہوئے۔ جناب یوسف نے جواب میں کہا، جس خدا پہ تمہارا یقین ہے اسے اندھا بنایا جا سکتا ہے، لیکن جس خدا پر میرا ایمان ہے اسے کوئی اندھا نہیں بنا سکتا، وہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں مکارم اخلاق میں پہلی چیز کیا ہے؟ یقین، اللہ پر یقین، اس کی قدرت پر یقین، اس بات پر یقین کہ وہ ہر حال میں ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس بات پہ یقین کہ ایک دن آئے گا جب وہ نیکیوں کا انعام دے گا اور برائیوں کی سزا دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اللہ اس کا انعام دے گا، اور اگر کوئی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو اللہ اس کی سزا دے گا۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی انسان اگر اس کا مرتکب ہو گیا تو اللہ اس کی سزا دے گا، البتہ اگر توبہ نہیں کیا تو توبہ خود ایک الگ چیپٹر ہے۔ ذرہ برابر بھی اگر کسی نے، ذرہ عربی زبان میں سب سے چھوٹی جز کو کہا، جس سے چھوٹا جز تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ یقین اگر انسان کے اندر آ جائے، نہ انسان یاد خدا سے غافل ہوگا اور نہ انسان گناہوں کے قریب جائے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس یقین کو ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں کہ لو کنتم توقنون بخیر الآخرۃ وشرها کما توقنون بخیر الدنیا وشرہ لآثرتم طلب الآخرہ، جب کبھی تمہیں آخرت کے نفع و نقصان پر، آخرت کے ثواب اور عذاب پر ویسا ہی یقین ہو جائے جیسا یقین تمہیں دنیا کے نفع اور نقصان پر ہے، تو جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوگا لآثرتم طلب الآخرہ، تو تم آخرت کو مقدم کرو گے دنیا پر۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ یہی تو ہے نا کہ ہم دنیا کو گناہ پر ترجیح دینے لگتے، اسی کا نام گناہ ہے۔ اگر آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں گے تو کبھی گناہ نہیں ہوگا۔ آخرت کو دنیا پر ترجیح کب دیں گے؟ جب قیامت کا یقین ہوگا، جب سزا و جزا کا یقین ہوگا، جب جنت و جہنم کا یقین ہوگا۔ بہت اہم چیز ہے۔ جس وقت امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے، جو وصیت نامہ لکھا ہے، وصیت نامے میں پہلے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، جنت کی حق ہونے کی گواہی، جہنم کے حق ہونے کی گواہی، روز حساب کی گواہی، قبر سے زندہ کیے جانے کی گواہی، یہ ساری گواہی امام حسین نے دیا کہ سب حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ تو مکارم اخلاق میں سب سے پہلی چیز کا نام ہے الیقین۔ یہ چیز انسان کو نہ یاد خدا سے غافل ہونے دیتی ہے اور نہ گناہوں کے قریب جانے دیتی ہے۔ دوسری چیز جو امام فرماتے ہیں اس سلسلے میں، یقین کے بعد اس چیز کا امام ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں والقناعہ۔ سب سے پہلے الیقین، اور یقین کے بعد فرماتے ہیں والقناعہ۔ قناعت یعنی جو بھی پروردگار کی طرف سے مل گیا، اپنی کوششوں، چاہے ظاہر سے بات ہے بروئے کار لانا ہے، اپنی کوششوں، اپنی محنتوں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے بعد جو بھی مل گیا، مر مسلم مل گیا الحمدللہ، سوکھی روٹی مل گئی الحمدللہ۔ اگر ہمیں سوکھی روٹی مل گئی تو کسی کے مر مسلم کی طرف ہماری نگاہ نہیں ہے، کسی کے قورمہ پلاؤ کی طرف ہماری نگاہ نہیں ہے۔ القناعہ، اللہ سے شکوہ بھی نہیں ہے، اس سے گلہ بھی نہیں ہے، حرص اور طمع سے آزاد ہے۔ مکارم اخلاق اور دوسری چیز قناعت ہے۔ یہ صفت اگر انسان کے اندر ہے تو یہ انسان گناہوں کے قریب نہیں جائے گا۔ گناہ تو یہ ہے نا کہ جو کچھ ہمیں ملا اس پہ ہم راضی نہیں ہیں، چوری کرتے ہیں، چماری کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ ہے، ان کا مال چھین لیا، ان سے لوٹ لیا، یہ سب وجہ یہی ہے کہ اللہ نے جو مقدر کر دیا اس پہ راضی نہیں ہے۔ رضینا قسمت الجبار فینا، مولا فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمارا مقدر کر دیا ہم اس کے اوپر راضی ہیں، اس کی تقسیم پر ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ تو الیقین والقناعہ والصبر، یہ ارتقائی سفر، تزکیے نفس کا سفر کٹھن مرحلہ ہے۔ طرح طرح کی مشکلات راستے میں پیش آتی ہیں، ہر مشکل کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی صفت۔ صبر میدان سے بھاگنے کا نام نہیں ہے، صبر میدان میں ڈٹ جانے کا نام ہے، مشکلوں سے نہ گھبرانے کا نام صبر۔ یہ صفت اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یہ تزکیے نفس میں بہت بڑی مددگار ہے یہ صفت۔ چوتھی صفت امام فرماتے ہیں
जो मकारिम उल अखलाक का हिस्सा है वो है शुक्र, अल यकीन वल कनाअत वस्सब्र। शुक्र, शुक्र क्या है? एक दफा जो हम लोग जबान से आम अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रुलिल्लाह कहा करते हैं, नहीं ये शुक्र मुराद नहीं, ये तो जाहिलाना शुक्र है। जाहिलाना शुक्र है, हराम हलाल के जरिए से मुरगन गजाएं खाई और खाने के बाद फोन पे हाथ फेर करके कर दे, लंबी सी ये जो है बेकार लिया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुक्र नहीं है। आलिमाना शुक्र क्या है? पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परवरदिगार ने सफर मिराज में फरमाया था कि ये अहमद मैं जिससे राजी होऊंगा उसमें 3 खुसूसियतें पैदा कर दूंगा। अश्शुक्र ला युखालितुल जहल, ऐसे शुक्र की उसे तौफीक देंगे जिसमें जहालत की आमेजिश नहीं होगी। वो कौन सा शुक्र है जिसमें जहालत की आमेजिश नहीं है? वो ये है कि इंसान पहले तो जो नेमत उसे मिली है वो अल्लाह की अता समझे, अपनी काविशों का नतीजा नहीं। दौलत मिली है अल्लाह की अता, इल्म है अल्लाह की अता, बोलने का सलीका है अल्लाह की अता, जो कुछ भी हमारे पास है सब अल्लाह की अता, हमारा कुछ नहीं है। और फिर जो अल्लाह ने अता किया है उसे वही इस्तेमाल करे जहां अल्लाह ने इस्तेमाल की इजाजत दी है। जो माल हमें मिला है अल्लाह उस माल को इस्तेमाल करने की कहाँ इजाजत देता है? जो अक्ल अल्लाह ने हमें दी, अक्ल को कहाँ इस्तेमाल करना है? जहां अली इस्तेमाल करते थे या जहां माविया इस्तेमाल करता था? अल्लाह ने आंखें हमें दी हैं, देखने की नेमत अल्लाह ने दी है। शुक्र अदा करना चाहते हैं उन्हीं चीजों को देखें जिनकी देखने की अल्लाह ने इजाजत दी है। जबान से वही कहें जो कहने की अल्लाह ने इजाजत दी है। कानों से वही सुने जो सुनने की अल्लाह ने इजाजत दी है। हाथों से वही काम अंजाम दें जिसे अंजाम देने की अल्लाह ने इजाजत दी है। कदम उन्हीं कामों की तरफ आगे बढ़े जिनकी अल्लाह ने इजाजत दी। ये है शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह कह देना, पूरी तस्बीह पढ़ देना, अल्हम्दुलिल्लाह 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 शुक्र। ये सिफत पैदा हो जाने के बाद तस्बीह पढ़ें, यानी अब ये तस्बीह तर्जुमान है उस असली शुक्र की, उस कैफियत की तर्जुमान बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह तब तो बात है, लेकिन नहीं सिर्फ जबान से लक़लक़े लिसानी है, इसका कोई फायदा नहीं, ये जाहिलाना शुक्र है। तो पहली चीज है यकीन, उसके बाद है क़नाअत, उसके बाद है सब्र, उसके बाद है शुक्र। 5वीं सिफत जिसे इमाम मकारिम अखलाक के तौर पर पेश कर रहे, वो मकारिम अखलाक तो तज़किया नफ्स के लिए एक जरूरी उन्सुर है, जिसके बगैर नफ्स का तज़किया नहीं हो सकता है, जिसके बगैर हम गुनाहों से बच नहीं सकते हैं, जिसके बगैर हमारा दिल याद खुदा से मामूर नहीं हो सकता है। और अगर ये चीजें न हुई तो हम कभी तरक्की का मुंह नहीं देख सकते। छठी चीज है, 5वीं चीज है वल हिल्म, बुर्दबारी। ऐसी बात, हम दुनिया में जिंदगी बसर करते हैं, बहुत से लोगों के साथ हमारा साबिक़ा पड़ता है, सबके सब एक जैसे तो नहीं है, सबका मिजाज हमारे मिजाज से नहीं मिलता है, सबको हमारा रहन सहन, हमारा तरीक़े जिंदगी पसंद नहीं है। बहुत से लोगों को हम पर एतराज़ है, मोतरिज़ हैं। मोतरिज़ीन भी कई किस्म के होते हैं, किसी के दिल से हमसे नफरत करते हैं लेकिन बज़ाहिर हमें कोई अज़ियत नहीं देते। बाज़ वो होते हैं जो हमारी इज़्ज़ा रसानी पे उतर आते हैं, हमें गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं, तरह तरह की तकलीफें पहुंचाते हैं। तो हमारा रिएक्शन 2 तरह का हो सकता है, तो फौरन ही गुस्से में बेकाबू हो गए, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए मैदान में आ गए। दूसरे नहीं, अपने गुस्से पर काबू पा लेना, अपने गुस्से पर काबू पा लेना, गुस्से पर काबू पा करके अब उनकी हरकतों का जवाब देना है। उनकी हरकतों का जवाब कई तरह से हो सकता है। एक तो ये है कि हम ईंट के जवाब पत्थर, बुराई के जवाब बुराई से देंगे। उन्होंने 2 गाली दी, हम 4 गाली देंगे। उन्होंने 1 थप्पड़ मारा, हम 10 थप्पड़ मारेंगे। उन्होंने डंडे से मारा, हम बंदूक से मारेंगे। लेकिन एक तरीका ये है कि बुराई का जवाब अच्छाई से दें, और ये उसी वक्त मुमकिन है हम अपने नफ्स पर काबू पा सकते हैं। गुस्से में अगर हम बेकाबू हो गए, नहीं पागल हो गए,
غصہ یعنی جنون یعنی پاگل پن. مولا کائنات فرماتے ہیں الحدۃ ضرب من الجنون, غصہ پاگل پن کی ایک قسم ہے. خب جنون ایک طرح کا تو نہیں نہ ہوتا, مختلف قسمیں ہیں جنون کی. جنون اجواری بھی ہے, پارٹ ٹائم جنون, تھوڑی دیر کے لیے. یہ غصہ وہی پارٹ ٹائم والا جنون ہے. غصے پر قابو پانے کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے. پہلے مرحلے میں ہمارا ریئیکشن کیا ہے؟ برائی کا جواب اچھائی سے. ادفع بالتی ہی احسن السیئہ, برائی کا جواب اچھائی سے. جب تم برائی کا جواب اچھائی سے دو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر تم برائی کا جواب اچھائی سے دو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا جس سے جو تمہارا کٹر دشمن ہے وہ تمہارا پکا دوست بن جائے گا. اذا الذی بینک وبینہ عداوہ کانہ ولی حمیم. نمونے ہمارے سامنے تاریخ کے موجود ہیں نا. مدینہ ہے, اموی پروپیگنڈوں سے متاثر ایک شامی مدینہ آتا ہے. شام کے جو ہے پروپیگنڈے اہل بیت اطہار کے خلاف تو آپ جانتے ہی ہیں نا. جب مولا کائنات کی مسجد میں شہادت ہوئی ہے اور یہ خبر شام پہنچی ہے کہ علی مسجد میں مارے گئے, تو شامی ایک دوسرے سے تعجب سے پوچھ رہے تھے کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے, علی کا مسجد سے کیا تعلق. یہ ہے پروپیگنڈے کا اثر. اس شام سے مسافر آیا ہوا ہے جس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام, وہ دور امام حسن علیہ السلام کا, امام حسن علیہ السلام کے خلاف شدید ترین پروپیگنڈوں سے متاثر ہے. دل میں بغض اور عداوت امام حسن لیے بیٹھا ہے. اتنی دشمنی ہے, اتنی دشمنی بھر دی گئی ہے اس کے دل میں کہ جیسے وہ مدینہ پہنچا اور اسے امام حسن کا سامنا ہوا, اسے پتا چلا کہ یہ امام حسن ہے, اپنے پر قابو نہیں رکھ سکا. اگرچہ وہ جانتا تھا کہ یہ مدینہ ہے, شام نہیں ہے, یہاں پر امام حسن کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد ہے, ان کا خاندان ہے, ان کا قبیلہ بڑی ہاشم بڑا خاندان ہے. پھٹ پڑا. کیا کتنا پروپیگنڈا تھا, کتنا متاثر تھا وہ, کتنا بغض, کتنی عداوت, کتنی دشمنی اس کے دل میں امام حسن کی بھری ہوئی. امام حسن کو اس نے بے تکان جو ہے برا بھلا کہنا شروع کیا. تھک گیا کہتے کہتے چپ ہو گیا. امام حسن خاموش کھڑے ہوئے. جب وہ چپ ہوا تو امام حسن نے پوچھا بھائی تو مدینے کا رہنے والا تو نہیں لگتا, مسافر لگتا ہے, کھانا کھایا نہیں کھایا, کہاں ٹھہرے ہو, قیام و طعام کا کوئی انتظام ہے یا نہیں, واپسی کے لیے زیادہ راہ تمہارے پاس ہے یا نہیں. تو حیرت ادا ہو گیا. اس کا تو خیال یہ تھا کہ ابھی جوتے تھپڑ ہمارا جو ہے استقبال کریں گے, ہم نے گالیاں دی ہیں وہ ہماری ہڈی پسلی توڑ دیں گے. یہاں معاملہ ہی الٹا ہو رہا ہے. امام کے قدموں پہ گر گیا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ کی عملی تفسیر نظر آ رہی ہے. قدموں پہ گر کے کہتا ہے مولا مجھ سے معاف کیجیے, اب میں نے آپ کو پہچانا. آج تک میں آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا, آج سے میں آپ کا سب سے بڑا دوست ہوں. پانچویں چیز جو مکارم اخلاق میں اہم ہے اس کا نام ہے علم, بردباری. چھٹی چیز امام فرماتے ہیں وہ حسن الخلق, حسن اخلاق. حسن اخلاق کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اخلاق جو تشریح فرمائی ہے, حضور فرماتے ہیں حسن اخلاق یہ ہے کہ تطیب کلامک وتلین لسانک وتلقى اخاک ببشر حسن. حسن اخلاق یہ ہے کہ جب کسی سے بات کرو نا, پہلے سوچو, جب بھی زبان کھولو, منہ کھولو, اچھی باتیں بولو. تطیب کلامک, اپنی گفتگو کو اچھی بناؤ, اپنی گفتگو کو پاکیزہ بناؤ. جو باتیں کہو وہ اچھی باتیں کہو. کبھی بھی اپنے دہن سے بری بات نکالنے کی کوشش مت کرو.
कभी भी तुम्हारे दहन से बुरे अल्फाज न निकलने पाए। जब भी बात करो अच्छी बात करो। तुतीबो कलामक व तुलीनो लिसानक, तुम्हारे सुखन का अच्छा होना काफी नहीं है, सुखन भी अच्छा हो, गुफ्तगू भी अच्छी हो, बात भी अच्छी हो, कहने का अंदाज भी अच्छा हो। अपने माफी ज़मीर को बयान करने, वो माफी ज़मीर जो अच्छा माफी ज़मीर उसे बयान करने के लिए अच्छे अल्फाज का इंतखाब करो। सिर्फ जबान खोल देना हुनर नहीं है। हुनर ये है बात भी अच्छी हो और बात करने का सलीका और अंदाज भी अच्छा हो। फर्ज कीजिए कोई खातून है, हिजाब नहीं करती, बेपर्दा है, तो पर्दे की दावत देना अच्छी बात है। कोई साहब है नमाज नहीं पढ़ते, नमाज की दावत देना अच्छी बात है। कोई साहब हैं जो गुनाहों की परवाह नहीं करते, गुनाहों में मस्त रहते हैं, उन्हें गुनाहों से रोकना अच्छी बात है। सब तुतीबो कलामत के ज़हनत कहें कैसे? बेहिजाब औरत कहेंगे तुम तो अलियाज़ुबिल्लाह आवारा हो, बदकारा हो, बदचलन हो, या अल्फाज आमतौर से अल्लाह तुम्हें सीधे जहन्नम में डालेगा, कहने का अंदाज है नहीं। तुलीनो लिसानक, मीठा बनाओ, शीरी बनाओ। उदउ इला रब्बिका, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ लोगों को बुलाओ, हिकमत और मौइज़े हसना के जरिए बुलाओ। मशहूर वाक़या आप लोगों ने सुना है कि एक बूढ़ा इंसान मदीना आता है, नमाज का वक्त करीब है, वुजू कर रहा है। इमाम हसन और इमाम हुसैन कमसिन है, बच्चे हैं, अभी पैगंबर जिंदा हैं, जाहिर सी बात है कि उम्र ही क्या है इनकी, 5-6 बरस के रहे होंगे। इन दोनों शहजादों ने देखा कि इस बुजुर्ग का वुजू गलत है, बातिल है। अच्छा, देख करके चुप रह जाएं, इस्लाम की तालीम नहीं है। अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर वाजिब है, लोगों को उनकी बुराई से आशना करना आपकी जिम्मेदारी, ड्यूटी है। वो हमसे क्या मतलब, हमसे क्या मतलब कोई चीज नहीं है। अब ये खामोश तो रह नहीं सकते हैं। अब इसको कहने का 2 तरीका हो सकता है। अरे बड़े मियाँ बुढ़े हो गए, वो कब्र में पैर लटके हुए हैं, अभी तक तुम्हें वुजू करने की भी तमीज नहीं आई, तरीका ही हो सकता था। मगर इमाम हसन और इमाम हुसैन ने ये तरीका नहीं अपनाया। तो तीब व कलामत भी होना चाहिए, वो तुलीनो लिसानक भी होना चाहिए। दोनों भाई आगे बढ़े। चचा अस्सलाम वालेकुम। चचा देखिए, हम दोनों वुजू करते हैं, आप बताइए कि हम में से किसका वुजू सही है? नहीं कहे तुम्हारा वुजू गलत है, हम में से किसका वुजू सही है? दोनों ने वुजू किया, उस बुजुर्ग ने देखा कि दोनों का वुजू तो एक ही जैसा है, कोई फर्क नहीं है। हाँ, हमने जो वुजू किया है वो यकीनन इस वुजू से अलग है। ये बच्चे तो खानदान रसालत के हैं, इनका वुजू गलत नहीं है, मेरा ही वुजू गलत है। कहता है बच्चों बाप करना, मेरा वुजू गलत। पैगाम दे दिया उसे, मगर अच्छे अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से। तुतीबो कलामक व तुलीनो लिसानक वतल्का अखाका बिबिश्रिन हसन। महासिन अखलाक में हुस्न खुल्क का एक अहम हिस्सा ये है, जब अपने भाइयों से, अपने बरादरान मोमिन से मुलाकात करो तो खिले हुए चेहरे के साथ मुलाकात करो, चेहरे पर मुर्दनी ना छाई हो। चाहे तुम कितनी ही मुश्किलात में गिरफ्तार हो, दिल तुम्हारा कितना ही मगमूम हो, चेहरे से गमो अंदोज जाहिर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तुम गमो अंदोज के चेहरे से लोगों को मिलोगे तो उनका भी दिल बैठ जाएगा। तुम्हारे बिजनेस में घाटा हो गया है, ठीक है, कोशिश करो घाटे को दूर करने की, मतलब चेहरे पे मुर्दनी ना छाई हो। क्योंकि अगर बाद लोग होते हैं ना, अरे क्या बताया, बिजनेस जो है ठप जा रहा है और हालात ऐसे हैं और वैसे हैं, वो बेचारा घबरा जाता है, ये तो बड़े ताजिर थे, जब इनका आलम है तो मेरा क्या होगा, वो भी मायूसी के दलदल में धंसने लगता है। नहीं, तल्का अखाका बिबिश्रिन हसन, जब अपने भाइयों से मिलो, बरादरान मोमिन से मिलो तो खिले हुए चेहरे के साथ मिलो।
یہ 5 صفات تھے. انشاءاللہ 5 صفات جو ہے وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وقت نہیں لیں گے. اگر ہم اپنے نفس کا تزکیہ چاہتے ہیں، اگر ہم ترقی چاہتے ہیں، تو ترقی کا ایک ہی راستہ ہے تزکیہ نفس. اور تزکیہ نفس کے لیے جو معاونین اللہ نے بھیجے ہیں انبیاء، انہوں نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے وہ مکارم اخلاق کا راستہ ہے. اس میں سے 5 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی: یقین، قناعت، صبر، شکر، حلم اور حسن اخلاق. 6 چیزیں آپ کی خدمت میں آج پیش کی، 4 انشاءاللہ کل آپ سے. یہی سکھانے کے امام حسین مدینے سے مٹھی بھر افراد کو لے کر، یہ جانتے ہوئے کہ کتنی بڑی قربانی کی ہے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اعزاء و اقارب بھی ہیں، دوست و احباب بھی ہیں. اعزاء و اقارب میں کہتے 18 بنی ہاشم کی شہرت ہے، لیکن تاریخوں میں آپ کو بنی ہاشم کے تقریباً 30-32 نام مل جاتے ہیں. بقیہ اصحاب امام حسین. اعزاء و اقارب میں سب سے زیادہ جو خصوصیت حاصل ہے وہ جناب عباس کو، اور اصحاب و انصار میں سب سے زیادہ خصوصیت جناب حبیب ابن مظاہر. اصحاب میں جو مقام جناب حبیب کا تھا وہ مقام کسی کا نہیں تھا، کیونکہ جو معرفت حسین ابن علی کی حبیب کے پاس تھی، جو محبت حسین ابن علی سے حبیب کو ہے، اس پائے کا کوئی بھی نہیں تھا. حبیب کو حسین کی معرفت بچپن سے، حبیب کو حسین سے عشق و محبت بچپن سے ہے. امام حسین بھی کم سن ہے، حبیب بھی کم سن ہے. پیغمبر اکرم کے زمانے میں حبیب ہیں مگر بچے ہیں. پیغمبر اکرم حبیب سے بڑی محبت کرتے تھے. کسی نے سبق پوچھا، یا رسول اللہ بچے صاحب اتنی محبت کیوں کرتے؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ یہ بچہ میرے حسین سے محبت کرتا. پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرا حسین کسی راستے سے گزر رہا، یہ بچہ پیچھے پیچھے ہے. حبیب حسین جہاں قدم رکھتے ہیں اس جگہ کی خاک اٹھا کر کے شفق کے سر پہ رکھتا ہے. یہ معرفت تھی حبیب کی. یہی وجہ ہے کہ حسین نے کسی اور کو تو خط نہ لکھا، لیکن حبیب کو خط ضرور لکھا. حسین 2 محرم کو سرزمین کربلا پہ پہنچ گئے. 3 محرم، 4 محرم، 5 محرم، 6 محرم، جیسے جیسے تاریخیں گزر جاتی تھی ہر روز کسی نہ کسی کے آنے کی خبر ملتی تھی. جناب زینب فضہ سے پوچھتی تھی فضہ کون آیا؟ فضہ جا کے کہتی تھی بیوی خولی آیا ہے، بیوی شمر آیا ہے، بیوی عمر سعد آیا ہے. زینب پوچھتی تھی میرے بھیا کا مددگار کوئی نہیں آیا؟ جناب زینب امام حسین سے کہتی بھیا آپ اپنے مددگاروں کو کیوں نہیں بلاتے، آپ اپنے دوستوں کو کیوں نہیں بلاتے؟ جناب زینب سے امام حسین کہتے ہیں بہن کون ہے جو میری مدد کے لیے؟ جناب زینب کہتی بھیا ایک شخصیت ہے کہ اگر اسے آپ بلائیں گے تو وہ ضرور آئے گا. کون ہے بہن؟ کہ بھیا وہ آپ کے بچپن کا دوست حبیب ہے. جناب زینب کے کہنے کے مطابق امام حسین نے حبیب کو خط لکھا. من الحسین ابن علی الى الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر الاسدی. امام حسین خط لکھ چکے ہیں. حبیب میں کربلا آ چکا، میں دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا، کیا تم میری مدد کو نہ ہو؟ امام حسین کے خط لکھنے کے بعد جناب زینب کہتی بھیا ایک جملہ میری طرف سے بھی بڑھا دیجیے. کیا لکھو بہن؟ لکھ دیجیے بھیا العجل العجل العجل، حبیب آنے میں جلدی کرنا، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے. حسین نے خط میں ایک جملہ اور بھی لکھا تھا حبیب میں کربلا آ گیا ہوں اور حبیب میرے ساتھ میری بہن زینب بھی.
قاصد خط لے کر کے کوفہ گیا. کوفے کے حالات بڑے خطرناک اور پیچیدہ حالات ہے. ہر طرف ابن زیاد کے جاسوس پھیلے ہوئے. کسی طریقے سے یہ قاصد بچتا بچاتا چھپتا چھپاتا رات کے وقت حبیب کے دولت قدے پر پہنچا. ادھر حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک حبیب کی زوجہ کا لقمہ گلوگیر ہوا. زوجہ حبیب سے کہتی کہ لگتا ہے کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے. اسی وقت دروازے پر دق الباب ہوا. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. حبیب نے جا کے دروازہ کھولا. کون ہے؟ جواب ملا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. یہ حبیب کی معرفت ہے، یہ حبیب کی محبت ہے. فوراً قاصد کے قدموں پر گر گئے، قدموں کو بوسہ دینا شروع کیا کہ انہی قدموں سے چل کے میرے آقا کے پاس سے وہ یہاں تک آیا. خط لیا، آنکھوں سے لگایا، خط کو کھول کے دیکھا. امام حسین لکھتے ہیں حبیب میں لشکر اعداء میں گھرا ہوا ہوں، میرے ساتھ میری بہن زینب. گھر میں آئے، زوجہ نے پوچھا حبیب کون تھا؟ حسین کا قاصد. حسین کا قاصد، خیریت تو ہے؟ کہا میرے مولا نے خط لکھا. کیا لکھا ہے خط میں؟ کہا مولا نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے، وہ دشمنوں کے نرغیبے کے لیے. حبیب کیا ارادہ ہے؟ حبیب کہتے ہیں سوچوں گا، دیکھوں گا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ضعیف ہوں، دیکھتا ہوں کیا کر جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا. بس یہ سننا تو ایک دفعہ منہ ملا کھڑی ہو گئی. حبیب یہ چوڑیاں تم پہن لو، حبیب یہ چادر تم اپنے سر پہ ڈال کے گھر میں بیٹھو. اگر تم نہیں جانا چاہتے ہو تو میں فرزند زہرا کی مدد کے لیے جاؤں گی. ارے زینب بھی تو حسین کے ہمراہ آئی. حبیب کہتے ہیں مومنہ میری کیا مجال کہ میرا آقا مجھے مدد کے لیے بلائے اور میں نہ جاؤں. میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. حبیب جانے کے لیے تیار ہو گئے. غلام سے کہا کہ میری سواری لے جاؤ، چھپتے چھپاتے شہر کے باہر جا کر کے کھڑے ہو جانا، کیونکہ ہر طرف جاسوس پھیلے ہوئے ہیں. میں بھی موقع دیکھ کر کے بچتے بچاتے آ جاؤں گا، ہو سکتا ہے مجھے آنے میں کچھ تاخیر بھی ہو جائے. حبیب کسی طریقے سے چھپتے چھپاتے شہر کوفہ سے باہر نکلے، جہاں پر غلام گھوڑا لیے کھڑا تھا. حبیب نے عجب منظر دیکھا. گھوڑے سے غلام خطاب کر رہا ہے کہ تو میرے آقا کی سواری ہے، اگرچہ تجھ پر سوار ہونے کی مجھے اجازت نہیں ہے، لیکن آج میں یہ نافرمانی کر لوں گا. اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر کے فرزند زہرا کی مدد کے لیے جاؤں گا. حبیب یہ سنتے ہی سر پیٹ لیا. ہائے آج فرزند زہرا پر وہ وقت آیا ہے کہ غلام بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اجرکم اللہ. حبیب نے غلام نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. غلام نے حبیب کے قدم پکڑ لیے. حبیب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جب تک اپنی خدمت کا موقع رہا مجھے اپنے ساتھ رکھا. اب جب فرزند زہرا کی نصرت کا موقع آیا ہے، خدمت کا موقع آیا ہے، مجھے اپنے سے الگ کر رہے ہو. حبیب مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو. حبیب نے غلام کو ساتھ لیا. عزیزو حسین نے اپنے لشکر کے لیے 12 علم تیار کیے تھے. سب سے بڑا علم حسین نے ابو الفضل عباس کے حوالے کیا. بقیہ علم اپنے خاص کمانڈروں کو سپرد کیا. ایک علم باقی رہ گیا تھا. ہر شخص کا یہی سوال تھا کہ یہ علم کسے ملے گا، یہ علم کسے ملے گا. حسین کہتے تھے اس کا لینے والا آنے والا. بار بار حسین کی نظر کوفے کی طرف اٹھتی تھی. اصحاب کہتے تھے مولا کوفے سے کوئی آنے والا نہیں ہے. کتنے میں ایک شخص نے آگے خبر دی کہ کوفے کی طرف سے گھوڑ سوار چلا آ رہا ہے. حسین نے کہا اب علم کا حقدار آ گیا. بیٹا علی اکبر، بھیا عباس، میرا دوست، میرا مہمان حبیب آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھو. اللہ رے عظمت حبیب. علی اکبر و عباس حبیب کو لیے ہوئے حسین کی خدمت میں آئے. حسین کی خدمت میں آنے کے بعد اپنا سر حسین کے قدموں پہ رکھ دیا. یہ ہلچل، اس ہلچل کی خبر جب خیمے میں پہنچی تو جناب زینب نے فضہ سے پوچھا فضہ یہ ہلچل کیسی ہے، یہ شور کیسا ہے؟ فضہ آئیں دیکھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے. پلٹ کے گئیں. بی بی مبارک ہو، آپ کے بھیا کے بچپن کا دوست حبیب آ گئے.
جب زینب نے سنا کہ حبیب آئے ہیں، ایک دفعہ جناب زینب فضہ سے کہتی ہیں اے فضہ جاؤ اور جا کے حبیب کو میرا سلام کہے۔ تو فضہ نے جب زینب کا سلام پہنچایا، حبیب نے امامہ سر سے پھینکا، سر پیٹنے لگے۔ ہائے اہل بیت پر وہ وقت آ گیا کہ شہزادی مجھے سلام کہلائے۔ اس کے بعد جناب حبیب امام حسین سے کہتے ہیں آقا کیا اجازت ہے کہ میں پس پردہ بی بی کی خدمت میں عرض ادب کر سکوں؟ حسین نے اجازت دی۔ حبیب در خیمہ پر آئے، پردے کے اس طرف شہزادی زینب ہیں، اس طرف حبیب ہیں۔ حبیب کہتے ہیں بی بی آپ نے اس غلام کو اس لائق سمجھا کہ آپ نے اسے سلام کہلایا؟ بی بی میں آ تو گیا ہوں مگر مجھے ایک بات کا قلق ہے بی بی، میں عاشور تک زندہ ہوں، میں اپنی جان حسین پر سے قربان کر دوں گا، مگر مجھے قلق اس بات کا ہے کہ جب شہادت حسین کے بعد آپ کے سر سے ردا چھنے گی، آپ کے بازوؤں میں رسن بندھے گی تو میں موجود نہ ہوگا۔ آپ کی دفاع کے لیے اے کاش مجھے اللہ دوسری زندگی دے دیتا، میں آپ کے حجاب کی حمایت دفاع کرتا، آپ کے بازوؤں میں رسی نہ بندھنے دیتا۔ اجرکم اللہ۔ عاشور کا دن آ گیا۔ حبیب نصرت حسین کے لیے میدان میں آئے، بڑھاپے کے باوجود، ضعیفی کے باوجود تاریخوں میں ہے کہ 80 دشمنان حسین کو واصل جہنم کیا، لیکن ایک وقت وہ بھی آ گیا جب حبیب زخموں کی تاب نہ لا سکے اور گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، حسین کو آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، مولا حبیب کا آخری سلام قبول کیجیے۔ حسین حبیب کے سرانے جب پہنچے ہیں، حبیب کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اللہ کو خطاب کر کے حسین کہتے ہیں معبود گواہ رہنا، یہ حبیب حامل قرآن تھا، صرف حافظ قرآن نہیں، حافظ قرآن بھی تھا، حامل قرآن بھی تھا، عامل قرآن بھی تھا۔ ایک رات میں حبیب پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حسین نے حبیب کا جنازہ جب اٹھانا چاہا تو جناب عباس آگے بڑھے، بھیا اجازت دیجیے میں حبیب کا جنازہ اٹھا لوں۔ حسین نے کہا نہیں، یہ میرا مہمان ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کا جنازہ میں خود اٹھاؤں گا۔ حسین نے حبیب کا جنازہ اٹھایا، چند قدم چلے تھے کہ لڑکھڑا گئے۔ علی اکبر آگے بڑھے کہ بابا جنازہ مجھے دے دیجیے۔ حسین نے کہا نہیں، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا مہمان ہے، اس کا جنازہ میں خود گنج شہیدہ تک لے جاؤں گا۔ حبیب کا جنازہ گنج شہیدہ تک لے کر کے آئے۔ عزیز و عاشور کا دن ختم ہو گیا، بیویاں اسیر کر لی گئیں۔ جب اسیروں کا قافلہ کوفے گیا ہے، نیزوں پر شہداء کے سر ہیں، حبیب کا سر بھی نوکے نیزہ پر ہے۔ جب کوفے کے بازاروں میں پھرایا جانے لگا، حبیب کا ایک بیٹا قاسم تھا، جوان بیٹا ہے جو کربلا تو نہیں آیا تھا، لیکن جب اس نے باپ کا سر نوکے نیزہ پر دیکھا تو اس کے غیرت نے جوش مارا، خولی کے پاس گیا، کہا خولی یہ سر مجھے دے دے، میں اپنے پاپا کا سر دفن کر دوں، اس طرح سے سر کو پھرانا مناسب نہیں ہے۔ خولی نے کہا نہیں، مجھے اس کے بدلے میں انعام ملے گا۔ قاسم نے کہا جو انعام تجھے وہاں سے ملے گا وہی انعام میں یہاں دینے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، سر گنے جائیں گے۔ خولی نے سر نہ دیا۔ عزیزو، جب کوفے سے یہ قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا ہے تو قاسم ابن حبیب اپنے 10 دوستوں کے ساتھ آئے ہیں اور حملہ کر کے انہوں نے حبیب کا سر چھین لیا۔ جب حبیب کا سر لے کر کے جانے لگے تو امام سجاد کے پاس سے قاسم گزرے۔ امام سجاد کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ جس کا جوان بیٹا ہوتا ہے اس کا سر نوکے نیزہ پہ نہیں ہوتا۔ یہ سننا تھا کہ سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑی سنبھالے ہوئے بابا کے سر کے پاس آئے، بابا یہ سچ کہتا ہے مگر کیا کروں، آپ کا بیٹا مشیت پروردگار سے مجبور ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پر ہے مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا، مشیت پروردگار کا پابند ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی
حفاظت فرما، مراج کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ ماتم حسین یا حسین۔ یا حسین، 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 یا میں پڑھوں کیا؟ میں پڑھوں؟ یا حسین، یا حسین، یا حسین، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، تیر پر تیر بکھا کر وہ دعا دیتے ہیں، تیر پر تیر بکھا کر وہ دعا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، اب نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لا آؤ، اب نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لا آؤ، خشک ہونٹوں سے یہ معصوم صدا دیتے ہیں، خشک ہونٹوں سے یہ معصوم صدا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، ہائے نانا تیری امت کے یہ بے درد نہیں، ہائے نانا تیری امت کے یہ بے درد نہیں، ذبح کرتے ہیں تو پانی بھی پلا دیتے ہیں، ذبح کرتے ہیں تو پانی بھی پلا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، قید وہ قید کے سونے نے بھی، قید وہ قید کے سونے بھی نہ پائے عابد، قید وہ قید کے سونے نے بھی آئے عابد، سو بھی جاتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، ہائے نانا تیری امت کو ذرا خوف نہیں، ہائے نانا تیری امت
امت کو ذرا خوف نہیں، در بدر آل پیغمبر کو پھرا دیتے ہیں، در بدر آل پیغمبر کو پھرا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کیسا پردرد ہے منظر یہ ذرا سوچو تو، کیسا پردرد ہے منظر یہ ذرا سوچو تو، پانی بچوں کو دکھا کر یہ بہا دیتے ہیں، پانی بچوں کو دکھا کر یہ بہا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، تیر پر تیر بھی کھا کر یہ دعا دیتے ہیں، تیر پر تیر بھی کھا کر یہ دعا دیتے ہیں، یا حسین 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 محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا سیدتا نساء العالمین، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا ابا عبد اللہ الحسین، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا قمر بني هاشم بالفضل العباس، السلام عليك يا شريكة الحسين زينب، السلام عليك يا علي بن الحسين، السلام عليك يا محمد بن علي، السلام عليك يا جعفر بن محمد، السلام عليك يا موسى بن جعفر، السلام عليك يا علي بن موسى، السلام عليك يا محمد بن علي، السلام عليك يا علي بن محمد، السلام عليك يا حسن بن علي، السلام عليك يا ابن الحسن العسكري، أيها الخلف الحجة القائم المهدي، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا الله من عوانك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلی علی محمد وآل محمد. صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ابو ذر آپ کا بہت بہت شکریہ،
اور آپ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ کو انشاءاللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. Thank you. السلام علیکم. خدا حافظ.